السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کا مہینہ ان قریب ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں بہت سے ہمارے بھائی ایسے بھی ہیں جو غریب اور فقراء کی مدد کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ بہت سے ایسے بھی مسلمان ہیں دنیا کے اندر جو رمضان المبارک کے مہینے میں غریبوں کی مدد کریں گے، عورتوں کو کپڑے بانٹیں گے، مردوں کو کپڑے دیے جائیں گے، ضعیفوں کو پیسے دیے جائیں گے، بہت ساری مدد کی جائے گی۔ اور بہت سارے ایسے بھی ہیں جو غریبوں کی مدد کریں گے، اس کی ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر ڈالیں گے صرف اپنے نام کی شہرت کے لیے۔ آج ہر انسان، اکثر لوگ دکھاوے کے زیادہ غلام ہو چکے ہیں۔ آج انسان نیکی تو کرتا ہے لیکن نیکی کے ساتھ ساتھ شیطان اس کی ساری نیکیوں کو ضائع کر دیتا ہے، مگر ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہاں ہمارا کام اچھا ہو رہا اللہ کے نزدیک۔ اگر ہم کسی غریب کی مدد کرتے ہیں تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ واقعی ہم یہ کام اچھا کر رہے ہیں، اور حقیقت میں وہ کام اچھا کر رہے ہوتے ہیں، مگر وہیں پر ایک چیز ایسی غلطی ہم لوگ کر دیتے ہیں کہ اس اچھے کام کو ہم لوگ ایسا برا کر دیتے ہیں کہ بجائے ثواب کے ہم کو اس کا عذاب ملنے لگتا ہے۔ آج ہم کسی غریب کی مدد کرتے ہیں تو اچھا سوچ کر کرتے ہیں، دل میں سوچتے ہیں ہاں میں نے اچھا کر لیا، مگر اچھا نہیں ہوتا ہے۔ ان the ناس تو اچھا ہوتا ہے، مگر ان the اللہ کچھ غلطیاں کر کے وہ خراب ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آج بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی ایسے ہیں غریبوں کی مدد کرتے ہیں تو ان کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے ویڈیو ڈلوا کر بنوا کر میری شہرت ہوگی، لوگ مجھے جانیں گے کہ میں غریبوں کی مدد کرتا ہوں، میں غریبوں کا بڑا خیر خواہ ہوں، غریبوں کا بڑا ہمدرد ہوں، غریبوں پر سخاوت لوٹاتا ہوں۔ یہ آج یہ پوزیشن ہو جاتی ہے۔ اور ایک بات یاد رکھو، جس نے کسی غریب کی مدد کرنے کے بعد اس کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ لوگ مجھے اچھا جانیں گے اس لیے میں مدد کرتا ہوں، لوگ مجھے پیسہ والا سمجھیں گے اس لیے مدد کرتا ہوں، لوگ میری عزت کریں گے کہ میں غریبوں کی مدد کرتا ہوں، اگر یہ بات کسی کے ذہن میں آ گئی تو اس کے مدد کرنے سے بہتر ہے وہ کسی کی مدد ہی نہ کرے۔ اس لیے جتنا وہ ثواب کمانا چاہتا تھا کسی کی مدد کر کے، اس سے زیادہ اس نے گناہ کما لیا اپنے آپ کو بڑا کر کے، کیونکہ سب سے بڑا میرا رب ہے۔ جب رب کسی کو بڑا کرتا ہے تو کسی کی اوقات نہیں ہوتی اسے نیچا دکھانے کی، اور جب بندہ اپنے آپ میں خود بڑا بننا چاہتا ہے تو وہ کبھی بڑا نہیں بن سکتا۔ آج اکثر یہی ہوتا ہے، ہر انسان اپنی بڑائی ظاہر کرنے کے لیے، اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کے لیے غریبوں کی مدد کرتا ہے، تو لوگوں کو بتانے کے لیے کہیں بازار میں مدد کرتا ہے، کہیں چوراہے پہ لوگوں کو دکھا کر بھیڑ اکٹھا کر کے یہ سارے کام کیا۔ یہ تو ایک قسم سے غریبوں کو رسوا کرنا ہوتا ہے، غریبوں کی رسوائی دلانا، ان کو رسوا کرنا ہوتا ہے کہ کیونکہ ایک انسان کی اگر مدد کی جائے چار لوگوں کو بتا کر تو یہ اس کے لیے کوئی فخر کی بات نہیں بلکہ اس غریب کی رسوائی کی بات ہے۔ چار انسانوں کے سامنے اس کو رسوا کیا جا رہا ہے۔ آج یہی پوزیشن ساری زمانے کے اندر چل رہی ہے، لیکن جو اچھے لوگ ہیں آج وہ جو ان مسائلوں کو جانتے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ اللہ ہی عزت دینے والا، میرا رب قدیر ہی عزت بخشنے والا ہے۔ ہماری شہرت سے شہرت نہیں ہوگی، ہم اپنے آپ میں شہرت کرنے سے نہیں، میرا رب جب چاہے گا تو شہرت ہو جائے گی، تو وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں۔ رمضان المبارک کے مہینے میں لوگ بڑی بڑی مدد کرتے ہیں غریبوں کی، مگر ان کے ساتھ یہ خرابی پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ سوشل میڈیا کے ذریعے اپنی شہرت کو کمانا چاہتے ہیں اور فیمس ہونا چاہتے ہیں۔ جو صرف فیمس ہونے کے لیے سارے کام کرتے ہیں، اللہ کے نزدیک ان کا کوئی بھی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا، چاہے وہ کتنا بڑا اپنے وقت کا عالم دین کیوں نہ بن جائے۔ اگر کسی نے علم کو حاصل کر لیا اور اس کی نیت یہ ہو گئی کہ سارے زمانے میں مجھے بڑا عالم کہا جائے گا، مجھے مفتی قاری کہا جائے گا، میری بڑی اہمیت ہوگی، لوگ میری عزت کریں گے صرف اس بنیاد پر کہ یہ بہت بڑا عالم ہے۔ اگر اس نے صرف علم اس لیے حاصل کیا کہ مجھے صرف بڑا کہا جائے گا، میرا نام ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ کچھ بھی نہیں ہے بلکہ وہ جہنم کا ایندھن ہوگا۔ چاہے انسان کتنا پیسہ والا کیوں نہ ہو، کتنے غریبوں کی مدد کیوں نہ کرتا ہو، چاہے کتنے غریبوں میں سخاوت کرتا ہو، اگر اس کی نیت یہ ہو گئی کہ زمانہ مجھے بڑا جانے گا، کہ بہت سخی آدمی بڑا ہے، تو سمجھو اللہ کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں بلکہ وہ جہنم کا ایندھن ہے۔ اگر کوئی مجاہد کو جہاد کرنے والا پوری زندگی اس نے جہاد کیا ہو، اسلام کی خاطر جنگیں لڑی ہو، سب کچھ کیا ہو، اور اس کے من میں دل میں بات آ جائے کہ مجھے بہت بڑا مجاہد جہادی کہا جائے گا، مجھے نام ہوگا کہ میں اسلام کی خاطر جہاد کرتا تھا، میرے بازوؤں میں قوت تھی، اس کے من میں بات پیدا ہو گئی کہ مجھے بہادر مانا جائے گا اس لیے لڑتا ہوں،
اللہ کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں بلکہ وہ بھی جہنم کا ایندھن ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم میں سب سے پہلے ڈالے گا اور سب سے نچلے طبق میں ڈالے گا جس نے صرف اپنے نفس کے لیے کیا۔ ہاں، جس نے جو کام دین کا کیا، اللہ اور اس کے رسول کے لیے خالص کیا، تو وہی جنت کے حقدار ہے، اور جس نے اگر اپنے نفس کے خاطر دین کو حاصل کیا تو اس کے دین سے کوئی فائدہ نہیں۔ جس نے سخاوت اگر اللہ کی راہ میں کی، صرف اپنے نام کے لیے کی، تو اللہ کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اگر دین کے لیے کوئی اس نے لڑائی لڑی ہے اور اس کی نیت صرف بہادری کی اپنے لیے، تو اس کے اللہ کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں، اس کا ٹھکانہ جہنم میں۔ لیکن آج اکثر سارے کام جتنے ہوتے ہیں، آج تو کوئی اگر بریانی بھی بنواتا تو صرف اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ کھانے کے بعد کہیں کہ فلاں بھائی کے بریانی بہت اچھی بنتی ہے۔ آج دنیا کی رواج بن چکا ہے، ایک دنیا کا حساب و کتاب ایسا ہو چکا ہے، کوئی بھی انسان کام کرتا ہے تو اس کو صرف نام کے لیے کرتا ہے۔ آج رمضان المبارک کے مہینے میں دیکھو، حافظ قرآن سنانے کے بعد جب اس کے نذرانے شکرانے سے نوازا جاتا ہے تو لوگ صرف اس لیے دیتے ہیں کہ ہمارے گاؤں کا نام ہوگا، اس کو زیادہ زیادہ دیے جائیں گے تاکہ اس لیے کہ لوگ کہیں گے کہ اس گاؤں میں حافظوں کو بہت زیادہ نذرانے دیے جاتے ہیں، ہمارے گاؤں کا نام ہو، اگر کم دیں گے تو بے عزتی ہوگی۔ اس طریقے سے بھی کرنا ہم اس کو درست نہیں سمجھتے، کیونکہ عزت دینے والا، دولت دینے والا میرا رب ہے۔ اگر کسی کی نیت صرف یہ ہو کہ میرے گاؤں کا نام ہوگا یا میں زیادہ نذرانہ دوں گا تو میرا نام ہوگا، تو یہ نام نمود کے لیے کرنا یہ اچھا نہیں ہے، اللہ کے نزدیک بالکل یہ ناپسندیدہ چیز ہے۔ ہاں، اگر کوئی اس نیت سے دیتا ہے کہ میں دین کے کام کے لیے کرتا ہوں، آج میں نے ایک حافظ قرآن کو اتنا زیادہ نذرانہ دوں گا، ہو سکتا ہے کوئی دوسرا بچہ بھی حافظ قرآن بن جائے، اس بات کو دیکھ کر مجھے بھی اچھا نذرانہ ملے، تاکہ اس سے کوئی دین کا کام آگے اور بڑھے گا، اور یہ علماء دین کا کام بہتر کریں گے، ان کو زیادہ پیسے سے نوازیں گے تو یہ لوگ دین کا کام اور زیادہ اچھا کریں گے، تو یہ ٹھیک ہے۔ لیکن صرف اگر اس لیے نذرانہ شکرانہ کر رہا ہے کہ میں جتنا زیادہ کروں گا تو میرا نام زمانے میں ہوگا، تو یہ اللہ کے نزدیک بالکل کوئی کارگر نہیں، کوئی عمل اچھا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نزدیک سوائے گناہ کے کچھ بھی نہیں کر رہے ہو۔ لیکن آج بڑے افسوس کی بات ہے، ہم لوگ کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اس میں اپنے نفس کی شمولیت ضرور شامل کر لیتے ہیں، اپنی نفس کی شمولیت اس میں ہو جاتی ہے، کیونکہ نفس ایک ایسا شیطان ہے، ایسا شرکس ہے کہ جس کے میں نفس جس کے اندر شامل ہو گیا، سمجھو وہ اچھا بنا بنایا کام بیکار ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی انسان ہو، کوئی کام اگر دیکھو مسجد کوئی بناتا ہے تو اس میں سب سے پہلے شیطان اس کے سارے عمل کو برباد کر دیتا ہے، اس کے اندر انانیت پیدا ہو جاتی ہے، اس کے اندر غرور تکبر پیدا ہو جاتا ہے۔ اکثر بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا کی مسجد بنوائی ہوئی ہے، یہ ہم نے اس مسجد کو بنوایا، ہم ہی اس کے زیادہ حقدار نہیں۔ اللہ کا گھر ہے، اس میں کسی سب کا ادھیکار برابر ہے، اللہ کا گھر ہے، اس میں کسی کو کوئی نماز پڑھنے سے نہیں روک سکتا، کوئی اس میں نہیں کہہ سکتا یہ ہماری مسجد ہے، یہ سب کی مسجد ہے۔ اللہ کا گھر سب کا گھر ہے، اس میں ہر مسلمان نماز پڑھ سکتا، کوئی دقت نہیں۔ لیکن اپنے نفس کے لیے دینداری میں کام کرنا، صرف اپنی ذات کو فوقیت دینا، یہ درست نہیں بلکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ آج اکثر لوگ کوئی کام کرتے ہیں تو صرف دکھاوے کے لیے کرتے ہیں، اکثر کوئی پروگرام ہوتا ہے تو صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم نے پروگرام کامیاب کر دیا، ہم نے سب کچھ کر دیا۔ نہیں، کامیابی دینے والا میرا رب ہے، اس کے سوا کوئی نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ اچھا کام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کامیابی دیتا ہے۔ بس اتنا ہے کہ بندے کو چاہیے کہ اپنے رب کی ذات پہ بھروسہ رکھے، اس کے بتائے ہوئے طریقے پر چلے، اپنے اندر صبر پیدا کرے، اور جو بندہ صابر ہوتا ہے، صبر پیدا کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کامیاب فرما دیتا ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ اللہ کی طرف سے کامیابی چاہیے تو اپنی تکلیفوں پر بھی صبر کریں اور خوشحالی پر بھی اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ ہم سب کو ہر قسم کی آفات و بلا سے